ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اور جاگو لاہور میں بریک کے بعد ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور ہمیں ابھی بریک میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عاطف کاظمی نے, اور پہلے بھی ہمارے شو پہ تشریف لا چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو جو گھریلو ٹوٹکے ہیں ایکنی کے بارے میں وہ تو بتا دیے, لیکن ظاہر ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گھریلو ٹوٹکے کام نہیں کرتے اور کسی ڈاکٹر سے پراپر ڈاکٹر سے آپ کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ کیا کیا اسکن کے پرابلمس ہیں اور اس پہ ہم کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر عاطف کاظمی کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, مہربانی, تھینک یو. اچھا جی, ایکنے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک پرابلم رہی ہے, خاص طور پہ ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے کہ زیادہ تر خشک ویدر ہوتا ہے, گرم ویدر ہوتا ہے, اور اس میں کئی دفعہ آئل اسکن پہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اور ایکنی کی شکایت ہوتی ہے خاص طور پہ ایڈولیسنس میں. تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا ایسے اقدامات ہیں جن سے بچ سکتے ہیں, یا وہ جو دانے نکل آتے ہیں اگر تو ان کے اسکارز جو ہیں وہ نہ رہ جائیں منہ پہ, ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بات سب سے بڑی ہے کہ جو ایکنی ہے اس کا سب سے بڑا کاز ہے جینیٹکس, جس کو موروثی کہتی ہیں. اس کے بعد کیا کہتی ہیں کہ ایکنی جو ہے یہ ڈائٹ سے بہت ریلیٹڈ ہے. آج کل پرابلم یہ ہے کہ اب مجھے 40 سال ہو گئے ہیں ڈرمیٹالوجی میں کام کرتے ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 40 سالوں میں میں نے پچھلے 20 سالوں میں جو ایکنی دیکھی ہے اس سے پہلے 20 سال میں نہیں دیکھی تھی. فاسٹ فوڈ, سافٹ ڈرنکس, آئلی, اور ہر بچہ بڑا, اب تو بچے یہ کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو, دادا دادی, نانا نانی کو بھی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹس میں لے جاتے ہیں رات کو. اور پہلے ہمارے جب میں بچہ تھا, اب تو میں کافی عمر کا ہو گیا ہوں, وین آئی واز اے ینگ کڈ, تو ہم لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ویکینڈس پہ جاتے ہوتے تھے فوڈ آؤٹ لیٹس میں, اور وہاں ویکینڈ پہ خالی ہمیں رش ملتا تھا. اب تو ویک ڈیز میں آپ کو ایک ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ تو صبح دوپہر شام لوگ, یا ہمارے گھر کی خواتین نے کھانا بنانا بند کر دیا ہے, یا ہم لوگوں کو گھر کے کھانے پسند نہیں, کیونکہ پسند نہیں, بچے پریفر ہی نہیں کرتے ہیں. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ میرے پاس جب میرے کلینک میں یا میرے ہاسپٹل میں جب مریض آتے ہیں, بچے لے کے آتے ہیں, تو بچے کہتے ہیں کہ جی مجھے تو بالکل گھر کے کھانوں سے اسمیل آتی ہے. ہم تو جب تک برگر یا کلب سینڈوچ یا پیزا یا شوارما یا یہ سافٹ ڈرنکس لا لیں. ہمارے زمانے میں میرے والد کہا کرتے تھے جب تک لسی نہیں پیو گے تب تک میں تمہیں کھانا یہ آم نہیں کھانے دوں گا. اس کے بعد ہم اپنے گاؤں, میں آئی بلانگ ٹو سرگودا, ہم اپنے گاؤں جاتے تھے تو ہم لوگوں کو وہاں جناب مکی کی روٹی اور ساگ اور وہ ملتا تھا, سب کچھ آرگینک ہوتا تھا, آرگینک. سو ناؤ دا پرابلم از دیٹ ناؤ دس جنریشن is having everything which is absolutely artificial. اب ہم لوگ, یہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جو یہ برگرز اور سینڈوچز اور جو فاسٹ فوڈ ہے, اس کی جو پیٹی ہوتی ہے جو ہم لوگ کنزیوم کرتے ہیں, ڈو یو نو ہاؤ فار دیٹ پیٹی ہیز بین ان دا اسٹوریج فار دا لاسٹ 6 weeks, 6 months, 4 months, 5 months, وہی پیٹی گرم کر کے تو وہ لگا کے تو دے ہی جاتے ہیں. اب اس کی نیوٹریشس ویلیو وہ تو ختم ہو گئی. اب جب وہ ختم ہو گئی تو پیٹ بھرنے کا ایک طریقہ ہے. میں بہت بار جاتا ہوں, بہت ٹریول کرتا ہوں انگلینڈ, ابھی میں آئی واز ان سوئٹزرلینڈ, میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا برگروں سے. میں تو بچوں کو کہتا ہوں بھائی تم لوگ کھاؤ, میں تو روٹی ڈھونڈتا ہوں اپنا دیسی کھانا کہ جب تک وہ نہ ملے. برگر تو سو دا پوائنٹ از, ایکنی پہ واپس آتے ہوئے, دا پوائنٹ از کہ آج کل ایکنی جو سب سے زیادہ ہے وہ ہماری ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہے. نمبر 1, وی آر ناٹ ٹیکنگ پراپر ڈائٹ, وی آر ناٹ ٹیکنگ نیچرل فروٹس, نیچرل فوڈز, اور الٹیمیٹلی ہمارا واٹر انٹیک بہت کم ہو گیا. وہ تو بالکل نہ ہونے کے اور دوسری بات جو سب سے بڑی بات میں کروں گا, جو میں کہتا ہوں اور میرے مریض بھی کہتے ہیں, میں جب ینگ تھا, اسکول میں تھا, میں نے سینٹ اینتھنی سے میٹرک کیا, پھر میں نے ایف سی کالج سے ایف ایس سی کی, کنگ ایڈورڈ سے, تو میں کرکٹ کا کیپٹن تھا, میں ٹینس کا کیپٹن تھا, میں ہاکی ٹیم کا کیپٹن تھا, اور میں نے انٹر ڈویژنل کرکٹ کھیلی ہوئی ہے یہاں. ہمارے بچے, میرے اپنے بیٹے ڈاکٹر ہیں, آج تک کوئی گیم نہیں, ہر وقت ٹک 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 کمپیوٹر مل جائے, موبائل مل جائے, نیٹ مل جائے. میں نیٹ کو برا نہیں کہتا, میں کمپیوٹر کو برا نہیں کہتا, لیکن انڈور ایکٹیویٹیز ہیں ساری. یہ ہم لوگ شام کو جناب جاتے تھے, صبح تو شام کرکٹ کھیل کے آتے تھے, ہم لوگ سوئمنگ کرتے تھے. سو اب پرابلم یہ ہو گئی ہے, ہمارے بچے کنفائنڈ ہو گئے ہیں ایک گھروں کے اندر, اور وہاں کیا ہے, وہی اے سی 24 گھنٹے چل رہا ہے, گرمیوں میں, سردیوں میں سینٹرلی ہیٹڈ ہے, کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ رہ رہے ہیں. آپ کی جو پورز ہیں, یہ جو ہمارے اسکن میں پورز ہیں جنہیں ہم سیبیشس گلینڈز کہتے ہیں, وچ کاز ایکنی اور وچ پریسپیٹیٹ ایکنی, دے آر اونلی دیئر جب آپ اندر ایک کنفائنڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. آپ جب باہر نکلیں گے, واک کریں گے, جاگ کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, آپ کا چہرہ فریش ہوگا, پورز اوپن ہوں گے, ایگزیکٹلی. سو دیز آر دا میجر کازز آف ایکنی جو ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل کی جنریشن میں.
اچھا ہم یہ بھی بات کریں کہ ڈپریشن انزائٹی بہت زیادہ ہے آج کل کی نئی جنریشن میں, اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ اسکن پرابلمس بھی ہوتے ہیں, اور آپ کی ڈائٹ بھی بہت زیادہ, جیسے آپ بات کریں تو ڈائٹ بھی افیکٹ ہوتی ہے, تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ ان تمام چیزوں کا بھی آپ کی اسکن سے تعلق ہوتا ہے, یہ اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, اس وقت 90% آف اسکن ڈس آرڈرز دے آر ڈیو ٹو سائکیٹرک پرابلمز, ڈپریشن, اینگزائٹی, اسٹریس. میں یہ مریض کو کہتا ہوں, جو بھی میرے پاس مریض اسکن کے ساتھ آتا ہے, خارش کرتا ہوا آتا ہے, کسی کو ایگزیما ہے, کسی کو فنگس ہے, میں کہتا ہوں یار یہ بتاؤ آپ کو کوئی انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, گھریلو عورت کو بہت ڈپریشن ہے, جو مرد ہے صبح 9 بجے جاتا ہے رات 9 بجے گھر آتا ہے 8 بجے, اس کو بھی ڈپریشن ہے, جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ بھی اسٹریس میں ہے. سو انگزائٹی اینڈ اسٹریس ہیز ٹو پلے اے میجر پارٹ, میجر رول ان اسکن پرابلم. یہ ہلکے, ہر لڑکی میرے پاس آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے اور میرے بال گرنے لگ گئے. اب میٹرک میں بچے جو ہیں گنجے ہونے لگ گئے, بچیاں بال بالکل یہاں سے ان کی نظر آتی ہے, تو ریزن نہاتے ہوئے اتر آتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ جب نہا کے نکلتے ہیں تو جب آپ فرش دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ تو شاک آف دا لائف ہوتا ہے, 200 بال گرا پڑا ہے, آپ کہتے تو میرے ساتھ اب کیا ہوگا. سو دا پوائنٹ از کہ ہم لوگوں نے, ہماری ہیبٹس بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. ہم رات کو 2 بجے تک جاگتے ہیں, صبح پھر ہم نے اسکول یا کالج یا کام پہ جانا ہوتا ہے, آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی ہے, ہم لوگ انگڑائی لے رہے ہوتے ہیں, دل نہیں کر رہا ہوتا اٹھنے کا. ہماری ہیبٹس انٹائرلی چینج ہوتی جا رہی ہیں. جو پرانے زمانے میں جس طرح کھلے گاؤں میں کھلی جگہ پہ لوگ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, دہی کھاتے تھے, صبح صبح اٹھ کے دودھ پیتے تھے, اسمیل آتی ہے نا بچوں کو دہی میں. اب تو گھر میں آپ کے, کیونکہ ہم لوگوں کی بیسکلی زمیں دار بیک گراؤنڈ ہے, تو ہمارے گھر میں دیسی گھی وغیرہ آ جائے تو بچے شور بجا دیتے ہیں. میری وائف کو کہتے ہیں ماما یہ اسمیل پورے گھر میں, اٹھا کے باہر پھینکے, کیا آپ یہ منگا لیتی ہیں, دیسی چکن آ جائے, دیسی چکن سے اسمیل آتی ہے. سو دا پوائنٹ از یہ انٹائرلی سارے کا سارا سیناریو چینج ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے اسکن ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں. کاسمیٹکس کے استعمال کی بات کریں تو خواتین کا ذرا زیادہ استعمال ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی اسکن بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے. جیسے ہم ٹی وی پہ کام کرتے ہیں, ہمیں آٹومیٹکلی ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے کرنا ہے, تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اسکن کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. بات یہ ہے cosmetics themselves do not cause any harm to your skin. یہ جس لائٹ میں آپ بیٹھی ہیں نا, یہ لائٹ جب cosmetics کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتی ہے. میری جتنی اس وقت لاہور کی ماڈلز ہیں, شو بیس کی ایکٹریسز ہیں, سب میرے پیشنٹ ہیں. ہاں, سب میرے پاس آتے ہیں, all of them, اور majority of them have problem on their skin, کیونکہ آپ لوگ میک اپ جو شوبز میں ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو کاسمیٹکس یوز کرنے ہیں. تو میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں, لائک آپ کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب آپ کا ابھی پروگرام چل رہا ہے, آپ اب یہاں سے گھر جائیں گی, سب سے پہلا کام گھر جاتے ساتھ ہی اس کو آپ کلینزنگ کریں, تاکہ واش آؤٹ کریں گے, چہرہ آپ کا صاف ہو جائے. اس کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا, آرام سے ریسٹ کریں. اف یو ہیو اندر پروگرام ٹو نائٹ اور ٹمارو, پھر آپ اس وقت کاسمیٹک یوز, اور اننیسیسریلی کاسمیٹکس کا استعمال نہ کریں, کیونکہ جتنے بھی کاسمیٹکس ہیں, ایون یور لپسٹکس, ان میں کیمیکلز ہیں. اب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری اسکن جو ہے نا وہ بڑی پری میچور ایجنگ ہو رہی ہے. اب پری میچور ایجنگ کی کیا کاز ہے؟ دیر آر مینی کازز. جینیٹک کاز بھی ہے, جلدی ایج ہو جانا کے ساتھ رنکل پڑنا, پراپر ڈائٹ نہ ہونا, سن ایکسپوجر, اور کاسمیٹکس بھی بہت بڑا کاز ہے. کیمیکلز لگ کے اوور دا ایئرز, اور اس لائٹ میں جب کیمیکل انٹریکٹ کرتے ہیں, اور وہ اگر آپ کی یعنی 6 آور کی آپ کا پروگرام چل رہا ہے اور 6 آورز 7 آورز آپ نے لگایا ہوا ہے, تو وہ اسکن کو ڈی جنریٹ کر دیتے ہیں, اور وہ آپ کی جو ایک 40 سال کی یا 35 سال کی خاتون ہے وہ 55 سال 50 سال کی لگنا شروع ہو جاتی ہے. سو میرا مشورہ یہ ہوگا, ایک برانڈ آف کاسمیٹکس خالی یوز کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میری خالہ نے امریکہ سے بھیج دی ہے, میرے ماموں نے مجھے یو کے سے بھیجی ہے. اٹ از ناٹ نیسسری کہ امریکن برانڈ اور برٹش برانڈ آپ کی اسکن کو سوٹ کرے. کیا پتہ پاکستانی برانڈ بہت اچھا ہو. تو برانڈ ایک یوز کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. دھوپ سے اوائڈ کریں وین یو آر ان میک اپ, اور جو ہی گھر جائیں تو گھر جا کر اپنا میک اپ آپ بالکل اتار کے منہ دھو کر تو صاف ہو کے بیٹھیں.